یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں جبری پابندیوں کا آج 46واں روز ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود مظاہرے اور جگہ جگہ احتجاج جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے رہنما بلال صدیقی نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے ظالمانہ اقدامات کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ وہ کشمیر میڈیا سروس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ معاملات کے حل کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ فریقین قبول کریں تو اقوام متحدہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نریندر مودی کے اعزاز میں امریکی ریاست ٹیکساس میں تقریب منعقد کرنے والوں کو امریکی کانگریس کے اراکین کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ بریڈ شرمین نے بھی تقریب میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن شیلا جیکسن نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی فوری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے باعث پاکستان اور بھارت نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر ہیں۔ ترک صحافیوں کے 20 رکنی وفد نے کنٹرول لائن کے چکوٹی سیکٹر کا دورہ کر کے بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ سے متاثر ہونے والے شہریوں اور پاک افواج سے ملاقاتیں کی۔ اب سنیے تبصرہ۔ گزشتہ روز پاکستانی سینٹ کے چیئرمین نے مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال پر پارلیمانی اراکین کا خصوصی اجلاس بلایا، جس میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر چیپٹر کے کنوینر عبداللہ گیلانی بھی مدعو تھے۔ عبداللہ گیلانی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا، آج ہمیں رپورٹ یہ مل رہی ہے 30 سے 40 ہزار نوجوان ہمارے وہاں سے غائب کیے گئے۔ کشمیر کا جو واحد حل ہے جس کو اس کے تمام فریقوں نے اور پھر بین الاقوامی برادری کی مہر اس پہ ثبت ہوئی ہے، وہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے اندر رائے شماری کرائی جائے۔ کشمیری قوم اس کے بغیر کسی حل پہ راضی نہیں، لہذا ہمیں اسی حل کی طرف جانا ہوگا جس حل کو سارے فریقوں نے تسلیم کیا ہے، اور اگر آج تک اس کے اندر رکاوٹ ہے، بھارت کی ہردرمی ہے، اب کی بار ہمارا فوکس کشمیر کا مستقل حل، ہم نے مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کو اس محاصرے کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مملکت خدا داد دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو ہماری پشت پہ کھڑی رہی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمین، اور مملکت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔